دوستو مجھے امید ہے کہ اگر آپ لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اتہاس سے تھوڑا بہت بھی واقف ہوں گے، یعنی آپ لوگوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اوپر لکھی گئی کسی کتاب کو تھوڑا بہت بھی پڑھا ہوگا، یا پھر نئے دور میں ان کے اوپر بننے والے کسی فلم یا پھر کسی سیریل کو دیکھا ہوگا، تو آپ لوگ ضرور اس چہرے اور اس نام سے واقف ہوں گے۔ دراصل دوستو میں بات کر رہا ہوں عیسائی صلیبیوں کے ایک مشہور بادشاہ بیلڈوین فور کے بارے میں۔ یورپین اتہاسکاروں کے مطابق بیلڈوین فور کی گنتی صلیبیوں کے سب سے طاقتور، سب سے ہوشیار اور سب سے کامیاب حکمرانوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ ایک ایسا حکمران کہ جس نے اپنی زندگی کا لگ بھگ پورا ہی حصہ نہ صرف اپنی سلطنت کو بچانے کی کوششوں میں گزارا، بلکہ وقت پر اتہاس کے ایک مشہور اور طاقتور یودھا یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کا جنگوں میں سامنا بھی کیا۔ مگر دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ صلیبیوں کا یہ سب سے کامیاب اور سب سے طاقتور حکمران ہمیشہ اپنے چہرے کو ایک چاندی کے کور سے ڈھک کر رکھتا تھا۔ سلطنت میں رہنے والے عام لوگ تو دور، بلکہ دربار میں رہنے والے درباریوں نے یا پھر بادشاہ کے سب سے قریبی لوگوں نے بھی بادشاہ کا کبھی چہرہ نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ چہرہ تو ہمیشہ چاندی کے کور سے ڈھکا رہتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، 1185 کے قریب میں یعنی صرف 24 سال کی عمر میں جب اس بادشاہ کی موت ہو گئی تھی، تو اس کی موت کے فوراً بعد میں جو یروشلم کا پورا علاقہ تھا یعنی کہ بیت المقدس کا، اس سے عیسائیوں کی سلطنت بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ اتہاس کا اتنا طاقتور صلیبی بادشاہ ہمیشہ اپنے چہرے کو چاندی کے ایک کور سے ڈھک کر کیوں رکھتا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ اس کے دربار میں یا اس کے قریبیوں میں سے کسی نے بھی اس کے چہرے کو کبھی نہیں دیکھا تھا؟ آخر سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا وجہ تھی کہ اس کے دنیا سے جاتے ہی فوراً صلیبیوں کی پوری سلطنت کا بیت المقدس سے خاتمہ ہو گیا تھا؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں انہی سارے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹورک کے نالجبل فرینڈز 11ویں صدی کے آخر سے لے کر 13ویں صدی کے آخر تک یعنی بیچ کا یہ جو 250-300 سال کا پورا دور تھا، یہ دراصل صلیبی جنگوں کا دور کہلاتا ہے، کیونکہ یہی وہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ ایک کے بعد ایک کئی صلیبی جنگیں ہوئیں۔ یاد رہے کہ یہ صلیبی جنگیں وہی ہوا کرتی تھیں کہ جن کے لڑنے کے پیچھے کا سیدھے طور پر جو کنیکشن ہوا کرتا تھا وہ دراصل یروشلم یعنی کہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا، ایک ایسا شہر کہ جو یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں یعنی تینوں کے یہاں ہی بہت زیادہ پوتر اور مقدس مانا جاتا ہے۔ ان لڑی جانے والی صلیبی جنگوں کی وجہ سے وقت پر مڈل ایسٹ میں تو بہت سارے بدلاؤ آتے ہی رہے، مگر ان جنگوں کی وجہ سے کچھ نام ایسے بھی تھے کہ جو اتہاس میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، اور ظاہر ہے یہ نام دونوں سائٹ کے تھے، یعنی کہ مسلم سائٹ کے بھی اور عیسائی سائٹ کے بھی۔ ویسے تو اس پورے معاملے میں جو نام سب سے زیادہ مشہور ہوا وہ دراصل سلطان صلاح الدین ایوبی کا تھا، مگر ان کے علاوہ جو کچھ اور بھی نام مشہور ہوئے ہیں ان میں ایک نام شہنشاہ بیلڈوین فور کا بھی ہے۔ دراصل دوستو جب یورپ کے عیسائیوں کی طرف سے 1096 میں پہلی صلیبی جنگ کو شروع کیا گیا تھا، تو اس جنگ کے ختم ہوتے یعنی 1099 میں صلیبی لوگ مسلمانوں سے اس یروشلم شہر یعنی بیت المقدس کو چھیننے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ جو بیت المقدس پچھلی 3-4 صدیوں سے مطلب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا۔ یہ لوگ نہ صرف مسلمانوں سے یہ علاقہ چھیننے میں کامیاب ہو گئے تھے، بلکہ انہوں نے اس پورے علاقے میں اپنی ایک سلطنت کی بنیاد بھی رکھی تھی، جس سلطنت کو اتہاس میں لیٹن کنگڈم آف جیروسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسی سلطنت کا ہی چوتھا حکمران یعنی چوتھا بادشاہ تھا بیلڈوین فور۔ اس بادشاہ نے 1174 عیسوی سے لے کر 1185 تک یعنی لگ بھگ 11 سال یروشلم کی سلطنت پر راج کیا تھا۔ بات کریں اس کے جنم کے بارے میں تو اس کا جنم 1161 عیسوی میں یروشلم شہر میں ہی ہوا تھا۔ یہ دراصل شہزادی ایگنیس اور اس دور میں جو یروشلم کا بادشاہ ہوا کرتا تھا یعنی کہ امیلریک اس کی اکلوتی اولاد تھا۔ اتہاسکار بتاتے ہیں کہ ابھی بیلڈوین صرف 9 سال کا تھا، اور ایک دن جب اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو اچانک سے اس کے دائیں بازو پر چوٹ لگ گئی، جس چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کے خون بھی بہنے لگا۔ مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ بیلڈوین کو اس چوٹ کا ذرہ برابر بھی درد محسوس نہ ہوا۔ جب اس کے استاد ولیم آف ٹائر کو یہ زخم دکھایا گیا تو ان کو فوراً شک ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ شہزادہ اب کوڑ یا پھر جزام کے مرض کا شکار ہو چکا ہے۔ اس بات کا شک ہوتے ہی سلطنت کے بڑے شاہی حکیموں سے اس کا علاج کروایا گیا، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ جزام دراصل ایک ایسا مرض ہے کہ جس میں انسان کا گوشت گل کر گرنے لگتا ہے۔ آج کے دور میں بھلے ہی ان ساری چیزوں کا علاج کھوجا جا چکا ہے، مگر اس دور میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ صرف ایسے مرض کا شکار ہونے والے انسان کو برا سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس کے بارے میں تو یہ مانا جاتا تھا کہ شاید یہ خدا کے عذاب کا شکار ہو گیا ہے، یعنی اس نے ضرور کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہے، یا اس کی قسمت میں ضرور ایسا کچھ برا ہے کہ جس کی وجہ سے خدا نے اس کو یہ عذاب دیا ہے۔
मगर दोस्तों क्योंकि अब बेल्डविन अपनी सल्तनत का इकलौता वारिस भी था, इसीलिए उसकी इस खतरनाक बीमारी को लोगों से खुफिया रखा गया। परेशानी की बात तब हुई जब 1174 में अचानक से उसके बाप की मौत हो गई और इस तरह से सिर्फ और सिर्फ 13 साल की उम्र में ही बेल्डविन को यरूशलेम की इस ईसाई सल्तनत की गद्दी पर बैठा दिया गया। बेल्डविन नाम के इस बादशाह की 2 बहनें भी हुआ करती थीं, जिनमें से एक का नाम तो इजाबेला था जबकि दूसरी का नाम सिबीला था। इतिहास के पन्नों में सिबीला को ज्यादा शोहरत मिली, वो इसलिए क्योंकि सिबीला न सिर्फ हद से ज्यादा खूबसूरत थी बल्कि तेज तर्रार भी थी। उसने सल्तनत की राजनीति में एक अहम किरदार अदा किया था। सिबीला की शादी फ्रांस के एक नाइट यानी कि एक बड़े सिपाही के जिसका नाम गाय ऑफ लुजिनन था उसके साथ कर दी गई थी। वैसे तो यरूशलेम शहर को मुसलमानों से छीनने के बाद ईसाइयों की इस सल्तनत की बुनियाद बेल्डविन के गद्दी पर बैठने से 70-80 साल पहले ही रख दी गई थी, मगर उसके बावजूद भी ये सल्तनत कभी भी मुस्तहकम यानी कि कामयाब नहीं हो पाई थी। एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि ये स्टेबल नहीं हो पाई थी। मगर जब बेल्डविन की बहन यानी कि सिबीला की शादी फ्रांस के नाइट गाय से कर दी गई थी तो ये सल्तनत और भी ज्यादा ताकतवर हो गई थी। वो इसलिए क्योंकि वो भी फ्रांस का दरअसल एक नाइट ही हुआ करता था। दोस्तों जिस दौर में ईसाइयों की इस यरूशलेम सल्तनत में ये सब कुछ चल रहा था, उसी दौर में दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हलब और दमिश्क के बहुत सारे इलाकों को फतह कर चुके थे। ये पहली बार था कि जब बेल्डविन IV नाम का ये शहंशाह, जो ऑलरेडी एक बड़ी बीमारी में मुब्तला था और इस बीमारी की वजह से उसके दाएं हाथ ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था और उसको सिर्फ और सिर्फ एक हाथ यानी बाएं हाथ की मदद से ही जंग में शामिल होना पड़ा था। 1177 में अस्कलान शहर को फतह करने के इरादे से जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आगे बढ़ना शुरू किया तो दूसरी तरफ बेल्डविन IV भी अपनी एक बड़ी सलीबी फौज लेकर मुकाबले के लिए निकल पड़ा। दोनों फौजों का आमना सामना माउंट गिज़ार्ड नाम की एक जगह पर हुआ था। ये जंग बहुत ही खतरनाक थी और इस जंग में मुसलमानों को हद से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। इस जंग के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी फौज के साथ काहिरा शहर वापस लौट आए थे, जबकि दूसरी तरफ बेल्डविन IV की ये पहली कामयाबी थी। मगर ये कामयाबी ज्यादा दिनों तक कायम न रह सकी थी। वो इसलिए क्योंकि 1179 में ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी तैयारी और पूरी ताकत के साथ वापस लौटे और आज के दौर के लेबनान के इलाके में बेल्डविन IV की एक बड़ी सलीबी फौज को बुरी तरह से हराया था। मगर दोस्तों जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, बेल्डविन IV का वो मर्ज भी और भी ज्यादा खतरनाक रूप लेता जा रहा था। एक वक्त तो वो आ चुका था कि अब बेल्डविन IV के जिस्म के ज्यादातर पार्ट जवाब दे चुके थे। उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी और वो इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि बगैर सहारे के चल ही नहीं पाता था। जब भी उसको चलना होता था तो वो 2-4 लोगों के सहारे से ही चला करता था। बेल्डविन IV की ये बीमारी कितना खतरनाक रूप ले चुकी थी, इस बात का अंदाजा सिर्फ और सिर्फ आप लोग इसी बात से लगा सकते हैं कि इसको इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए द लीपर किंग का नाम दे दिया गया था और इसको आज भी द लीपर किंग यानी कि कोड़ी बादशाह के नाम से याद किया जाता है। अपनी इस खतरनाक बीमारी को ये लोगों से छुपाने के लिए पूरी बॉडी के साथ साथ अपने हाथों पर भी दस्ताने या इस तरह के कपड़ा वगैरह लपेटा रहता था। इसके अलावा जो इसका चेहरा था उसकी हालत भी इस बीमारी की वजह से काफ़ी ख़राब और डरावनी हो चुकी थी। यही वजह थी कि ये हमेशा अपने चेहरे पर भी एक चांदी का कवर यानी कि एक चांदी का मुखौटा पहने रहता था। दोस्तों 1183 ईस्वी में जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी तरह से यरूशलेम शहर को वापस लेने का इरादा कर चुके थे और अपनी फौज को बड़ी तेजी के साथ लेकर यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे थे, तो उस वक्त ये बादशाह इस बीमारी से बुरी तरह से हार चुका था और बेबसी के आलम में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और अपनी जिंदगी के सिर्फ और सिर्फ आखिरी दिन गिन रहा था। बेल्डविन IV के लिए परेशानी की बात यह थी कि इसकी कोई औलाद भी मौजूद नहीं थी, इसीलिए इसने अब अपनी सल्तनत का जो अगला वारिस था यानी कि जानशीन, वो भी अपने भांजे यानी कि अपनी बहन सिबीला और अपने बहनोई के बेटे को बना दिया था, जिसका नाम भी बेल्डविन V हुआ करता था। आखिरकार 16 मार्च 1185 के दिन 23 से 24 साल की एक डरावनी, दर्दनाक और बहुत ज़्यादा दुख देने वाली ज़िंदगी गुजारने के बाद इस शहंशाह ने हमारी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, जहां एक तरफ ज़्यादातर यूरोपियन इतिहासकार इस बादशाह को एक हीरो के तौर पर याद करते हैं और उनके मुताबिक पूरे सलीबियों के इतिहास में इतना ज़्यादा काबिल, इतना ज़्यादा बहादुर और इतनी ज़्यादा सूझबूझ रखने वाला कोई बादशाह हुआ ही नहीं करता था, तो वहीं दूसरी तरफ ज़्यादातर मुस्लिम इतिहासकारों के मुताबिक ये बादशाह सिवाय एक जालिम बादशाह के कुछ नहीं था। इनके मुताबिक ये एक ऐसा बादशाह था कि जिसने वक्त वक्त पर न सिर्फ मुसलमानों के हज के काफिलों पर हमले करवाए थे, बल्कि बहुत सारी मुस्लिम बस्तियों को भी लूटा था।
فی الحال دوستو بیلڈون فور نے اپنے جس کم عمر کے بھانجے کو اپنا اگلا جانشین یعنی اپنا وارث بنایا تھا، اس کا وہ وارث بھی زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ سکا تھا اور کچھ دنوں کے بعد اس کی بھی موت ہو گئی تھی، جس کے بعد بیلڈون فور کا داماد ہی یعنی اس کی بیٹی سبیلا کا شوہر ہی پوری سلطنت کا مالک بن گیا تھا، جس نے یروشلم کے آس پاس رہنے والے سبھی سرداروں کے گٹھ جوڑ سے ایک بڑی سلطنت تیار کی تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے کے لیے نکل پڑا تھا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہتین کے میدان میں اس فوج کو بڑی بری طرح سے ہرا ڈالا تھا اور لگ بھگ 90 سے 100 سال کے بعد ایک بار پھر سے یروشلم شہر پر مسلمانوں کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔